السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم اسلامک طریقے سے بزنس کرنے کا طریقہ سیکھیں پیر ثاقب صاحب سے، جو صحیح طریقے سے بتاتے ہیں سیکھنے کے صحیح علم، اور ہم سب ان کی صحیح بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہر انسان میں پرفیکشن چاہتا ہے، یہ کمال کی جستجو میں رہتا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو دوست بناتا ہے، کیونکہ اس کے اس تصوری اور اس مثالی اور اس آئیڈیل کے معیار پر کوئی پورا اتر ہی نہیں پاتا۔ تو یہ ریئل ورلڈ، حقیقی دنیا کی بجائے اپنی ایک آئیڈیل دنیا پسند کرتا ہے۔ اور میلنکالک مزاج کے لوگ اکثر انتہائی ذہین، فتین، دقیق، تحقیقی اور عمیقانہ نظر رکھنے والے اور نئی نئی چیزیں انوینٹ کرنے والے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی سوچ میں بہت گہرائی رکھتے ہیں، یہ اوور تھنکرز، ضرورت سے زیادہ سوچنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی کنسٹرکٹیو کوالٹیز، ان کی تعمیری خصوصیات، ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ ویل سٹرکچر اور بڑی عمدہ پلاننگ سے اور بہت باریک بینی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اور ان میں یہ ایک ان بون کوالٹی ہوتی ہے، ایک انیٹ خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی نشاندہی کر کے بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتے ہیں۔ اکثر سائنٹسٹ اور تحقیقی لوگ، اکیڈیمکس اور طرح طرح کی نئی نئی چیزیں انوینٹ کرنے والے میلنکالکس ہوتے ہیں۔ اور میلنکالکس بڑے رحم دل ہوتے ہیں، یہ بڑے ہمدرد اور درد مند ہوتے ہیں، اور اگر غیر متوازن نہ ہوں تو ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی وفا بھی ہے، یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں۔ میلنکالک کی موٹیویشن پرفیکشن میں ہوتی ہے، آئیڈیلزم میں ہوتی ہے، کمال پسندی ہی ان کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کمپیشن اور سیلف پیٹی، خود ترسی بھی ان کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ اور ان کا ڈیفنس میکانزم کیا ہے، دفاعی طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا دفاعی طرز عمل گیلے شکوے کرنا ہے، رونا ہے، فریاد کرنا ہے۔ یہ کمپلین کرتے رہتے ہیں، چونکہ یہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں نا، کہ فلاں جگہ کرپشن کیوں ہے، فلاں شخص ایسا کیوں ہے، فلاں ویسا کیوں ہے، فلاں شخص اتنے بڑے منصب پر فائز ہے لیکن اس میں فلاں خامیاں کیوں ہیں۔ کسی میں ہزار خوبیاں بھی ہوں، چونکہ یہ کمال پسند ہوتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ ایجوکیشن کے نظام پر تنقید کریں گے، یہ سلیبس کو کرٹیسائز کریں گے، یہ کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ میں جا کر بھی کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر کے آئیں گے، یہ پولیٹیشنز کو کرٹیسائز کریں گے، اسکالرز کو کرٹیسائز کریں گے، بلکہ اپنی فیملی لائف میں بھی ان کا بچہ اگرچہ انتہائی لائق اور فائق کیوں نہ ہو، لیکن یہ پھر بھی کہیں گے کہ میرے بیٹے نے ہر ایگزام میں، ہر سبجیکٹ میں اے اسٹار کیوں نہیں حاصل کیا۔ یہ چونکہ آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں تو اس ریئل ورلڈ میں، اس ریئلسٹک دنیا کی بہت ساری حقیقتوں کو سمجھ نہیں پاتے، لہٰذا یہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ میلنکالکس ہیں، وہ چونکہ ہیں ہی میلنکالکس، تو یہ ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ تو اگر آپ میں کوئی کمزوری دیکھ کر یہ تنقید کر رہے ہیں نا، تو یہ برے لوگ نہیں، یہ چونکہ کمال پسند ہے، یہ ان کی مزاج کا حصہ ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، ان کے مزاج کو سمجھیں۔ اور ایک ان بیلنسڈ، غیر متوازن میلنکالک اینگزائٹی اور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ میلنکالک غیر متوازن ہو تو اپنی علمی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر ضرورت سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے ایسا افسردہ، دل شکستہ اور غمگین ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ اپنا توازن عقلی بھی کھو بیٹھتا ہے۔ ایک اچھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ ان بیلنسڈ میلنکالک جو کہ ضرورت سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے غیر متوازن ہو جاتا ہے اور پھر اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس ان بیلنسڈ میلنکالک کو متوازن بنانے کے لیے اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم بعد میں تفصیل سے کلام کریں گے۔ اور یاد رکھیے میلنکالک یہ انٹروورٹ ہوتا ہے، یہ تنہائی پسند ہوتا ہے، یہ انفرادی سرگرمیوں کو ترجیح دیتا ہے، اس کا اسٹرینتھ اس کی تنہائی ہے، یہ تنہائی میں توانائی حاصل کرتا ہے اور سماجی اجتماعات میں یہ اپنی توانائی کھو بیٹھتا ہے۔ یہ انٹروورٹڈ ہوتا ہے، یہ ٹیم ورک پسند نہیں کرتا، انسانی تعامل سے یہ بوریت محسوس کرتا ہے، گویا کہ یہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، اس کا اسٹرینتھ اس کی تنہائی ہے۔ اور یاد رکھیے میلنکالک اگرچہ ایک انٹروورٹ مزاج ہے لیکن یہ کانفلکٹ اوائڈنگ نہیں ہوتا، یہ کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے۔ سینگوین ایکسٹروورٹڈ ہے لیکن کانفلکٹ اوائڈنگ ہے، کھلیرک ایکسٹروورٹڈ ہے لیکن کانفلکٹ سیکنگ ہے، اور میلنکالک اگرچہ انٹروورٹڈ ہوتا ہے لیکن کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے، کانفلکٹ اوائڈنگ نہیں ہوتا۔ فورتھ ٹیمپرامنٹ فلیگمیٹک ہے، یہ انتہائی پیشنٹ، صابر، پرسکون اور کام طبیعت والا انسان ہوتا ہے۔ فلیگمیٹک ایک امن، سکون اور خاموشی پسند مزاج ہے۔ فلیگمیٹک ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، یہ جذباتی ذہانت کا مالک ہوتا ہے۔ میں نے ایموشنل انٹیلیجنس پر پہلے لیکچرز ڈیلیور کیے، ان میں اس کی تفصیل ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے۔ فلیگمیٹک جلد غصے میں نہیں آتا، اس کو پرووک کرنا، اس کو بھڑکانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ انتہائی پرسکون اور امن اور طمانینت پسند ہوتا ہے، اور بڑا سینسٹیو، نازک مزاج اور حساس انسان ہوتا ہے۔ اور فلیگمیٹک کی موٹیویشن اس کی ہیبٹ ہوتی ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ احساس ذمہ داری، سینس آف ڈیوٹی، اپنے منصب کا تقاضا اور فرض کا احساس سے اس کی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فلیگمیٹک جو کہ حساس ہوتا ہے تو وہ محبت سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ فلیگمیٹک پیار کی بولی سمجھتا ہے، وہ دل کی بات سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔
اگر آپ اسے کہیں نا کہ میری خاطر فلاں کام کر لے، مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے، میرے لیے کر لے، اگر فلاں کام نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، تو آپ کا دل رکھنے کے لیے وہ کام کر لے گا۔ لیکن یہی بات اگر آپ کسی کلیرک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ کہے گا بھائی تیرا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، مجھے اس سے کیا غرض۔ اب وہ چونکہ دل کی کیفیات اور پیار کی بولی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کلیرک گول اورینٹڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ، گول دکھاؤ، ہدف دکھاؤ، ٹائم فریم بتاؤ، فائدہ بتاؤ۔ یہ پیار اور دل ٹوٹنے کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ کلیرک چونکہ پیار سے نہیں، وہ تو کمپٹیشن اور چیلنج سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کلیرک کی موٹیویشن فلیگمیٹک پر استعمال کرتے ہوئے فلیگمیٹک کو چیلنج کریں گے تو بجائے اسے موٹیویٹ کرنے کے آپ اسے ڈی موٹیویٹ کر دیں گے۔ اگر آپ فلیگمیٹک کا کسی سے مقابلہ کرائیں، کمپٹیشن کرائیں یا اسے چیلنج کریں کہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو ممکن ہے کہ یہی بات اس کی دل شکنی اور حوصلہ شکنی کا باعث بن جائے۔ اس میں جو ہمت اور جذبہ پہلے موجود تھا وہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ فلیگمیٹک حساس ہوتا ہے، وہ پیار کی بولی سمجھتا ہے۔ اس کی موٹیویشن کا تعلق جذبات اور احساسات کی دنیا سے ہوتا ہے۔ اس کی موٹیویشن اس کے فرض کا احساس ہے، لوگوں کا احساس اور دوسروں کی محبت کا احساس اس کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بچے کے پرائمری ٹیمپرامنٹ کو ڈسکور کر لیا ہے اور آپ کے بچے کا پرائمری مرکزی ٹیمپرامنٹ فلیگمیٹک ہے، اور اگر آپ اپنے فلیگمیٹک بچے سے کہیں کہ دیکھ اگر اس مرتبہ بھی تو ایگزام میں فیل ہو گیا تو تیرا ٹیچر جس نے تجھ پر اتنی محنت کی ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تیرے متعلق کیا سوچے گا، تو وہ فلیگمیٹک بچہ ٹیچر کی خوشی کے لیے محنت پر آمادہ ہو جائے گا، اس کو موٹیویشن مل جائے گی۔ لیکن یہی بات اگر آپ اپنے دوسرے بچے سے کہتے ہیں جو کلیرک مزاج کا ہے تو وہ ہرگز موٹیویٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دل کی بولی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ پیار کی بات سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ قلبی کیفیات اور جذبات اور احساسات کی دنیا کو جانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کلیرک بچے کو یوں کہیں گے کہ تیرا فلاں کلاس فیلو وہ تو بہت لائق ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ایگزامز میں اس سے زیادہ مارکس حاصل نہیں کر سکتا، تو چونکہ اب کلیرک کمپٹیشن اور چیلنجز سے موٹیویشن حاصل کرتا ہے تو اس کا ریاکشن یوں ہوگا کہ تم مجھے نااہل سمجھتے ہو، اب دیکھنا میں اس سے زیادہ مارکس حاصل کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن یہی بات اگر ماں اپنے فلیگمیٹک بچے کو کہے کہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا، تو فلاں سے زیادہ مارکس حاصل نہیں کر سکتا، تو ممکن ہے کہ اس کی اس قدر حوصلہ شکنی ہو، چونکہ وہ حساس ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا دل ایسا ٹوٹے کہ وہ اینگزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جائے کہ اب چونکہ میری ماں نے کہہ دیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اب میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ ٹیمپرامنٹس کا علم غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ تو فلیگمیٹک کی موٹیویشن پیار، محبت، جذبات اور احساسات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور فلیگمیٹک کا ڈیفنس میکنزم کیا ہوتا ہے، اس کا دفاعی طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، خاموشی اختیار کرنا۔ یہ سٹون وولنگ کے ذریعے اپنے اوپر تنقید کرنے والوں سے بدلہ لیتا ہے، یعنی مکمل طور پر نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اس پر مسلسل تنقید کر رہا ہے، اس پر الزام لگا رہا ہے، اس کا ڈیفنس میکنزم یہ ہے کہ یہ اس ناقد کو نظر انداز کر کے اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ سٹون وولنگ کے ذریعے بدلہ لیتا ہے کہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے جواب دیا جائے۔ آپ نے دیکھا نا کہ سانگزن اپنے سینس آف ہیومر کو استعمال کر کے جوکس کے ذریعے، مزاحیہ جملوں کے ذریعے ٹاپک کو بدل کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اور کلیرک چونکہ گرم مزاج ہوتا ہے تو وہ شور مچا کر، غصے میں آ کر، الزام لگا کر، تنقید کر کے اور جارحانہ رد عمل سے اپنا دفاع کرتا ہے۔ لیکن یہ جو فلیگمیٹک ٹیمپرامنٹ ہے، یہ سٹون وولنگ کے ذریعے، یہ بالکل نظر انداز کر کے، اگنور کر کے، خاموشی اختیار کر کے اپنا دفاع کرتا ہے۔ اور اس کی کنسٹرکٹیو کوالٹیز کیا ہیں؟ اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، انتہائی صابر اور تحمل مزاج ہوتا ہے، یہ بڑی حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، امن پسند ہوتا ہے اور باوفا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ غیر متوازن ان بیلنس فلیگمیٹک ہو تو یہ سستی، کاہلی اور آج کا کام کل پر چھوڑنے والی عادات میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر وقت تھکا ہوا، مایوس، اداس اور محنت سے جی چرانے والا بن جاتا ہے۔ اور فلیگمیٹک ٹیمپرامنٹ یہ بھی انٹروورٹ ہوتا ہے، یہ بھی تنہائی پسند ہوتا ہے، لیکن یہ کانفلکٹ اوائڈ کرتا ہے۔ تو فلیگمیٹک ٹیمپرامنٹ کانفلکٹ اوائڈنگ ٹیمپرامنٹ ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ان چار ٹیمپرامنٹس میں ہر انسان میں ایک مزاج اس کا مرکزی پرائمری مزاج ہوتا ہے جو سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے، اور پھر اس کا دوسرا مزاج ہوتا ہے جس کی علامتیں نسبتاً کم پائی جاتی ہیں اور اسے سیکنڈری مزاج کہتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک پرائمری مزاج ہوتا ہے، ایک سیکنڈری مزاج ہوتا ہے، اور باقی دو ٹیمپرامنٹس کی علامات بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ ہر انسان کا اصل مزاج اس کا پرائمری مزاج ہوتا ہے، اور اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے فیوچر کو پلان کرنے کے لیے، سیلف ڈسکوری اور خود شناسی کے مراحل طے کرنے کے لیے انسان کے لیے اپنے پرائمری مزاج کو تلاش کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسی پرائمری مزاج کی بنیاد پر انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اپنے حقیقی ٹیمپرامنٹ کو، اپنے حقیقی مزاج کو ڈسکور کرنے کے لیے آپ ہمارے ان لیکچرز کی سیریز کو دیکھتے رہیں، آپ کو پریکٹیکل ٹپس سکھائی جائیں گی جن کے ذریعے آپ اپنے ٹیمپرامنٹ کو ڈسکور کر کے اس علم کو اپنے پریکٹیکل لائف میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ابھی اس پہلی گفتگو میں ہی آپ کی اپنی چند عادتیں
اور آپ کے چند قریبی دوستوں اور فیملی ممبرز کی چند ہیبٹس آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوں گی، اور ان کو یاد کر کے آپ اپنے اور اپنے قریبی لوگوں کے پرائمری ٹیمپرامنٹ کو کسی حد تک محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو اب تک کی گفتگو کے چند گوشوں کو سمجھنے کے لیے ان چند کمبینیشنز کو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ ہر ٹیمپرامنٹ کی یہ دو خصوصیات آپ کو ازبر ہونی چاہیے، آپ ان کو ذہن نشین کر لیں، میمورائز کر لیں۔ دیکھیے، سینگوین اور کھلیرک یہ دونوں ایکسٹروورٹس ہیں، میلنکالک اور فلیگمیٹک دونوں انٹروورٹس ہیں۔ سینگوین ٹیمپرامنٹ کانفلکٹ اوائڈنگ ہے اور ایکسٹروورٹڈ ہے، جبکہ کھلیرک کانفلکٹ سیکنگ ہے اور ایکسٹروورٹڈ ہے۔ اور اسی طرح میلنکالک کانفلکٹ سیکنگ ہے اور انٹروورٹڈ ہے، اور فائنلی فلیگمیٹک کانفلکٹ اوائڈنگ ہے اور انٹروورٹڈ ہے۔ اب آئیے اس علم کی روشنی میں مزید ان ٹیمپرامنٹس کو سمجھتے ہیں۔ اور ان کی ویڈیو جو ہوتی ہے پیر ثاقب صاحب کو بہت پسند آتی ہیں، بہت اچھے سے دیکھیے آپ لوگ، اور ہم کو کمنٹ میں شیئر کیجیے، جو غلط ہو اسے کمنٹ میں لکھیے، صحیح طریقے سے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔